میری بات سنیں نا, میں نے گلزار صاحب کو ان کے منہ پہ کہا تھا, چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ, حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے تھے, وہ ڈانٹ کھا کے چلے گئے تھے نسلا ٹاور کے لیے. ہم نے ان کو آف دا ریکارڈ میٹنگ میں بھی کہا, اور پھر سب کے سامنے یہ موجود تھے, ان کے منہ پہ کہا عزت احترام سب کا حق ہے. میں ایشو کی نشاندہی کر رہا ہوں. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹر سے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے آپ علاج کرائیں گے کہ میری ہڈی جوڑ دو, تو وہ نہیں کر پائے گا. جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. اگر سڑک بنانا میرا کام ہے, پلاننگ کرنا میرا کام ہے, نالے بنانا میرا کام ہے, تو مجھے کام کرنے دیا جائے, وہ میں کام افسران کے ذریعے کروں گا. تو اگر چڑیا گھر میں برا حال ہو جاتا ہے تو آپ کا ٹی وی چینل جو ہے نا سرخی میرے خلاف لگاتا ہے کہ میئر فیل ہو گیا, ایڈمنسٹریٹر فیل ہو گیا, سندھ حکومت فیل ہو گئی. اور جب سندھ حکومت کارروائی کرتی ہے, ایڈمنسٹریٹر کارروائی کرتا ہے, میئر کارروائی کرتا ہے, تو اسٹے آرڈر جو دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ تو خبر چلا نہیں پاتے ہیں, کیونکہ آپ کا ادارہ کہے گا یار پیمرا آ جائے گا. تو جو آپ کہتے ہیں نا عزت احترام صرف عدالتوں کا نہیں ہے. آرٹیکل 14 ہے آئین کا, ڈگنیٹی آف مین شیل بی این انوائلیبل رائٹ. تو آپ صرف عزت کرتے ہیں جج صاحب کی, وزیر اعظم کی بھی کریں, وزراء کی بھی کریں, صدور کی بھی کریں, گورنر کی بھی کریں, وزیر اعلیٰ کی بھی کریں, عام آدمی کی بھی کریں. ہم نے ڈر کے مارے نا سارے سوالات صرف سیاستدانوں سے کرنا شروع کر دیے ہیں, باقی لوگوں سے ہماری کاپیں ٹانگتی ہیں. پرابلم ہمارے, اب سن لینا میری بات. ارے سن, میں ایک چیز کا, میں سیاست نہیں کر, میں برملا کہتا ہوں کہ جب حکومت کام کرنے جاتی ہے اور عدالت اس کے اندر رکاوٹ کریٹ کرے گی, اٹس اے پرابلم. برملا کہتا ہوں میں یہ بات. نسلا ٹاور کسی سیاستدان نے نہیں گرایا, اس میں اگر کسی خاتون کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ذمہ دار سندھ حکومت نہیں ہے. نسلا ٹاور کا پلاٹ کمرشلائز کس کے زمانے میں ہوا تھا آپ کو پتہ ہے, نعمت اللہ صاحب تھے. آپ کو پتہ ہے نسلا ٹاور, میں آج آپ سے ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں. نسلا ٹاور کی جو زمین ہے وہ کے ایم سی کی زمین ہے, پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں چیز. میں نسلا ٹاور کو کہوں گا, انگریزی میں کہتے ہیں مس کیریج آف جسٹس, زیادتی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ. نسلا ٹاور کی سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی کی جو لیز ہے وہ کے ایم سی نے دی اس کو, پہلی چیز. دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, 1986 میں ایک کیس فائل ہوتا ہے جو سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی فائل کرتی ہے کے ایم سی کے خلاف, کہ یہ اضافی زمین آ گئی ہے شارع فیصل کی کنسٹرکشن کے بعد, ہمارے بارڈر کے ساتھ لگتی ہے, زمین ہمیں دے دی جائے. انہوں نے کیس فائل کیا کب؟ 1986 میں, 1986 میں 3 سال کا تھا. 2010 میں معزز سندھ ہائی کورٹ, 2010 میں معزز سندھ ہائی کورٹ کتنے سال بعد؟ 24 سال بعد ایک بائی کنسینٹ آرڈر کرتا ہے کہ یہ زمین سندھی مسلم کو دے دی جائے, سندھی مسلم کو دے دی جائے. یعنی کہ عدالت, کوئی حکومت نہیں, عدالت اکنالج کرتی ہے کہ یہ زمین سندھی مسلم کی ہے. وہ معاملہ اس لیے طے نہیں ہو پاتا کہ کے ایم سی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ہمیں کمرشل مارکیٹ ویلیو آج کی دیں, جس کے اوپر سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی ایک ریویو فائل کرتی ہے کہ عدالت اس چیز کی تصحیح کر دے. باوجود اس بات کے کہ ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ تھا, اس فیصلے کو کبھی کنسیڈر نہیں کیا گیا اور وہ بنی ہوئی عمارت تباہ کر دی گئی, پہلی چیز. دوسری چیز, 2015 میں, بلکہ پہلے نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں جب کمرشلائز ہو گئی یہ سڑک, پلاٹ کمرشلائز ہو گئے, عدالت میں چیلنج ہوئی کمرشلائزیشن کی پالیسی. عدالت نے یہ فیصلہ کیا کمرشلائزیشن بالکل درست ہوئی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے. 2015 میں ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے زاہد, وکیل ہیں غالباً, محمد زاہد صاحب 2015 میں ایک کیس فائل کرتے اسپیسیفکلی اسی پلاٹ پہ جو نسلا ٹاور کا تھا, اسی پلاٹ پہ کہ بلڈنگ غلط بننے جا رہی ہے. عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. جب کوئی فیصلہ نہیں کیا تو کام ہو گیا, جب کام ہو گیا لوگ بسنا شروع ہو گئے, تو عدالت کو خیال آیا, نہ اس کیس میں کچھ ہوا نہ اس کیس, ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے سنا, گلزار صاحب نے ٹھک فیصلہ کر دیا. یہ پرابلمز ہیں ہماری, اور ہم انفارچونیٹلی ان پرابلمس کے اوپر بات نہیں کرتے, ہم سر جھکا لیتے ہیں.
میری بات شاید کسی کو بری لگ رہی ہو, مجھ پہ بھی کنٹمپٹ لگ جائے, ان پہ بھی کنٹمپٹ لگ جائے, یہ بچ جائیں گے شاید. میں گردن پتلی ہے, گردن پتلی ہے, لیکن یار somebody has to say it. تو میں تو برملا کہتا ہوں کہ بھائی میرے کام, میں آپ کے کام میں رکا, آپ صحافت کو جانتے ہیں, میں آپ کے کام میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, میں آپ کے سوال کو چینج نہیں کر سکتا, نہ مجھے کرنا چاہیے. سملرلی آپ میرے کام میں انٹروین نہیں کر سکتے. تو یہ اگر ہم اپنے ذہن میں چیزوں کو کلیئر کر لیں نا, تو پاکستان کے میں سمجھتا ہوں 90% مسائل ختم ہو جائیں گے. دوسری بات آپ نے کی کہ پیوٹن حکومت کر رہا تھا, میں وسیم اختر صاحب کو پیوٹن نہیں کہتا, میں نعمت اللہ صاحب کو پیوٹن نہیں کہتا, میں مصطفیٰ کمال صاحب کو پیوٹن نہیں کہتا. شہر میں ہماری حکومت نہیں رہی, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا تھا. پہلا چیلنج جو بھی حکومت آتی تھی, چاہے وہ ارباب غلام رحیم صاحب کی گورنمنٹ ہو یا اس کے بعد قائم علی شاہ صاحب کی یا مراد علی شاہ صاحب کی, اس کا سب سے بڑا چیلنج جو تھا نا وہ لا اینڈ آرڈر تھا. 12 مئی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, اسی شہر میں ہوا تھا نا. وسیم اختر صاحب مشیر داخلہ تھے اس زمانے میں. تو چیلنج تھا لا اینڈ آرڈر سچویشن. 15-16 میں آ کے ہم نے اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کو قابو میں آیا. اس کے بعد اس شہر کے اندر ڈیولپمنٹ بیکیم اے پرائیورٹی, فوکس ہوا. اور 2015-16 کے بعد میں آپ کو درجنوں پروجیکٹ گنوا سکتا ہوں جو کہ میری حکومت نے بنائے ہیں. اور میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیوٹن چلا گیا, افغانی چلا گیا, جو لوگ ہیں آج ان کا سٹیک ہے, آج وہ سب مل کے بیٹھے فیصلہ کریں کہ ہاں یار جو ہونا تھا وہ ہو گیا. موونگ فارورڈ وی ہیو ٹو ایڈریس دیز ایشوز. تو میں نے کسی بھی اپنی بات میں ماضی میں آپ کو نہیں لے کے گیا, میں نے آپ کو حال کی بات بتائی اور مستقبل کی اپنی لائے عمل کا بات کی, اور اسی کے اوپر میں انشاءاللہ قائم رہوں.